تمام معزز ناظرین کو گہرا لفظی خزانہ چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ السلام علیکم۔ یوم پاکستان کی اہمیت بے حساب تکلیفیں اٹھانے اور احساس پسماندگی کے زخم کھانے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے اپنے رفقا سے صلاح و مشورے کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندو اور مسلمان ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ مذہبی معاشرتی اور روایات کا فرق اتنا صاف ظاہر تھا کہ اسے دھویا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر ایک نیام میں دو تلواریں گھسیڑ دی جائیں تو ان کی ساتھ یقینی ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہے، اور جس چیز کی ساتھ ہی غلط ہو جائے وہ کوئی کام کیسے دکھا سکتی ہے یا وہ استعمال میں کیسے لائی جا سکتی ہے۔ یہ 23 مارچ 1940 ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ اپنے رفقا کے ساتھ ایک طاقتور امید، حوصلے اور سچے خواب کو آنکھوں میں بند کر کے ایک مقام پر جمع ہوئے اور متفقہ طور پر ایک اعلامیہ پر دستخط کیے کہ ہم اپنے ایک الگ گھر میں رہیں گے تاکہ ہم اپنے اس گھر میں پوری آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ اگر ہم مشترکہ خاندانی نظام کی زد میں مزید رہے تو ہم پسماندگی اور احساس کمتری میں مبتلا رہ کر اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو جائیں گے اور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس قرارداد پر جب دستخط ہو گئے تو نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ کے تمام مسلمانوں کو حیران کر دینے والے یہ ایک تاریخی وقت تھا۔ قرارداد پاکستان نے ہندوستان کی تاریخ کا راستہ تبدیل کر دیا، بلکہ ورلڈ ہسٹری کو تبدیل کر دیا۔ پاکستان کو عالم میں وجود میں لانے کا معجزہ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ سے وجود میں آیا جس کا وجود بیمار تھا، اور یہ بیمار وجود بعد مخالف کی تیز و تند آندھی میں بھی ثابت قدم رہا۔ تاریخ نے اس کا نام ایسے لوگوں کے ناموں کے ساتھ بریکٹ میں رکھ دیا ہے کہ جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی، اور اس قرارداد کے 7 سال بعد پاکستان دنیا کے نقشے پر اپنی الگ حیثیت میں باقاعدہ رونما ہو گیا۔ لیکن 75 سال ہونے کے باوجود بابائے قوم اور اس کے رفقا کے کسی عمل کو بھی سامنے نہیں رکھا گیا۔ ملک اور قوم کو جس بدحالی اور بے سکونی سے دوچار کر دیا گیا ہے، یہ ان لوگوں کی بے حرمتی کے مترادف ہے جنہوں نے اپنی قوم اور ملک کو بہتری اور خوشحالی دینے کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیا تھا۔ بابائے قوم اور ان کے مخلص رفقا نے باقاعدہ ہاتھوں سے مٹی ہٹا ہٹا کر قوم کے چلنے کے لیے ایک رستہ بنایا، اور ہم نے وہ رستہ ہی کھو دیا اور ایسے رستے پہ چل پڑے ہیں جو صرف ہوس زدہ اقتدار کی طرف جاتا ہے، اور اس سے آگے وہ اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ میں آج ان کی ایمان فروز تقریر کا ایک چھوٹا سا اقتباس لکھ رہا ہوں جو انہوں نے پاکستان بننے کے بعد کی تھی۔ اگر ہم نے ان کی تقریر کو یاد رکھا ہوتا تو آج کبھی بھی ایسی حالت سے دوچار نہ ہوتے جس نے ہمیں دنیا بھر کے ملکوں اور قوموں کی نظر میں تہذیب اور نفرت کے دائرے میں کھڑا کر دیا۔ ایک اکیلے انسان قائد اعظم کی محنت اور بصیرت کو دنیا مثال کے طور پر پیش کرتی تھی، اور وہ لوگ مسلمانوں کو طاقت اور اچھائی
کا سر چشمہ قرار دیتے تھے، اور فرانس کے بعد تمام یورپی ممالک نے پادریوں کو چرچ تک محدود کر دیا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ 23 مارچ کی اس شناخت کے حوالے سے پی ٹی وی پر کئی تفصیلی اور خوبصورت پروگرامز دکھائے جاتے ہیں، اور ساتھ ایک چینل پر ایک فیشن شو کی تفصیلات دکھائی جا رہی۔ وہ کیا تھی، کیسی تھی اور کیوں تھی؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، مگر اب تو اپنے ملک کا ہر لمحہ ہی لمحہ فکریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔